عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو باہر نکالو آپریشن میں شامل تمام بڑے جرنیلوں کے نام سامنے آ گئے۔ اسد طور کے مطابق فیض حمید اس سب میں مرکزی کردار کے طور پر ابھرے تھے، لیکن ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک میجر جنرل اکیلا تو کسی وزیر اعظم کو اقتدار سے نہیں نکال سکتا۔ صحافی اسد طور نے یوٹیوب چینل پر اپنے ویلاگ میں کہا کہ فوج 2010-11 سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جس کا مقصد تھا نواز شریف اور آصف زرداری کو ہٹاؤ اور عمران خان کو لاؤ۔ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے مشن میں سرگرم کرداروں میں جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام دونوں شامل تھے۔ دونوں ہی ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے تھے۔ 2014 کے دھرنے، 2011 کے جلسے کے ذریعے عمران خان کے لیے پورا ماحول بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو یہ تاثر ابھرا کہ نواز شریف نے آرمی چیف بنایا ہے تو یہ انہی کے وفادار ہوں گے۔ آرمی چیف بننے سے قبل کاکول کی اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ملک کی تباہی میں ہمارا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا سیاستدانوں کا۔ فوج نے بھی اس ملک میں 3 مارشل لاء لگائے اور قریب 40 سالوں تک حکمرانی کی اور اسی دوران ملک لوٹا بھی۔ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ وہ جمہوریت کے حمایتی، سویلین بالادستی اور فوج کو اس کے آئینی کردار کی حدود میں رکھنے والے جرنیل تھے۔ جب قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو ادارے کے عمران خان پروجیکٹ والے لوگ بشمول آئی ایس آئی والوں نے سوچا کہ قمر جاوید باجوہ کو اس نقطے پر لے کر آنا ہے جو ادارے کی سوچ ہے۔ شروعات میں جب انہوں نے چند دورے کیے تو ہر جگہ کچھ نوجوان افسران کو پلانٹ کیا جاتا تھا جو انہیں بتاتے تھے کہ سر دیکھیں ملک میں کتنی کرپشن ہے اور فوج کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ چور ملک بیچ دیں گے۔ ہر کورس میں 4-5 سوال ایسے ہوتے تھے جن پر افسران کی جانب سے ایسے ہی تبصرے کیے جاتے تھے۔ جنرل باجوہ بھی اپنی سوچ پر مشکوک ہو گئے کہ شاید ادارہ میری سوچ کے برعکس سوچتا ہے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کے لیے بریفنگز کا اہتمام کیا گیا جس میں انہیں سب کی کرپشن، جائیدادوں، اکاؤنٹس کے حوالے سے تفصیلی طور پر بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب نواز شریف کو جانے نہیں دیں گے۔ پھر نواز شریف کو نااہل قرار دینے پر کام شروع ہوا۔ یہ ٹاسک جنرل فیض حمید کو دیا گیا۔ اس وقت فیض حمید آئی ایس آئی میں میجر جنرل اور ڈی جی سی تھے۔ جنرل نوید مختار جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نواز شریف کے رشتہ دار میاں منیر کے بھائی تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سب کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی تو فوج نے ان کو سائیڈ پر کر دیا اور ہدایات دی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اپنی مدت پوری کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ہم نے فیض حمید کو اس کام پر لگایا ہے، وہ کرے گا۔ پھر 2018 کے انتخابات کا وقت آیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض جو کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے، ان کو کور کمانڈر لاہور بنایا گیا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ پنجاب کے انتخابات خصوصی طور پر لاہور کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے پورے پنجاب کو لیڈ کیا اور اتنی دل جمعی سے یہ کام کیا کہ اپنے ایک ماموں کو بھی الیکشن جتوا دیا۔ بلوچستان الیکشن کے لیے نون لیگ کو توڑا گیا، وہاں بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی۔ یہ کام جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کیا۔ جب نواز شریف کی جانب سے مجھے کیوں نکالا مہم چل رہی تھی تو جنرل عاصم سلیم باجوہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے۔ وہ تب بھی اتنا پیسہ بنا رہے تھے کہ ان کے بچے نہ صرف بیرون ملک مقیم تھے بلکہ وہاں پر پلازے اور پیزا چینز خرید رہے تھے۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے، یہ بھی اس مشن کا حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کور کمانڈر کراچی تھے۔ کراچی اور سندھ کی مینجمنٹ میں ان کا بھی فعال کردار رہا۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور موجودہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور بھی سرگرم ترین کرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ہدایت کی کہ پہلے 6 ماہ مثبت خبریں دیں، پھر دیکھیں ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ میں نے ہر لیول پہ اینکر سے، مالکان سے، سب سے انگیج کیا ہے۔ 6 مہینے صرف آپ اس ملک، یو آر دی اوپینین میکرز ڈومیسٹیکلی اینڈ انٹرنیشنلی آلسو۔ ہمارے ملک کی اتنی اچھی چیزیں ہیں، دکھائیں۔ تبدیلی کے سال والا بیان بھی انہی کا تھا۔ جنرل فیض حمید کا نام تو زبان زدے عام ہے۔ ان کی تو داستانیں بھری پڑی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر بہت سرگرم تھے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM کو چھوٹا کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ جنوبی پنجاب کا انتظام کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ ڈوگر نے سنبھالا ہوا تھا۔ انہی کے زیر انتظام یہ واقعات ہوئے تھے جب نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن کے لیے کھڑے امیدواروں نے نامزدگیاں واپس لینے کے آخری دن نون لیگ کے ٹکٹ واپس کر کے آزاد امیدواروں کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ تاہم بعد ازاں عبداللہ ڈوگر کے جنرل قمر جاوید باجوہ سے اختلافات بھی ہو گئے تھے جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اس بارے میں یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ عبداللہ ڈوگر جنرل راحیل شریف کے چہیتے تھے اسی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، جس پر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے کرپشن کی تھی جس کی وجہ سے ان سے جبری طور پر استعفیٰ لیا گیا۔
कोर कमांडर गुजरांवाला आमिर अब्बासी का भी इमरान खान को इक्तदार में लाने के मिशन में बड़ा सरगर्म किरदार था, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने गुजरांवाला में अक्सरियत हासिल की थी। कोर कमांडर मीटिंग में नाकामी की वजह पूछी गई तो इन्होंने खिसियाने से होकर जवाब दिया कि जिम्मेदारी तो आईएसआई की थी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। इलेक्शन का बुनियादी मंसूबा यूं था कि 25 जुलाई को आम इंतखाबात थे, तो इससे एक रोज पहले तक उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त वगैरह कर ली जाए, पार्टियों से उम्मीदवारों को तोड़ लिया जाए, फिर इंतखाबात वाले दिन शफाफ इलेक्शन करवा देंगे ताकि ये दिखा सकें कि बगैर रुकावट बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए हैं और नवाज शरीफ वोट कम मिलने से हार गया। लेकिन जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आकर गिरफ्तारी दी तो नून लीग के वोटर फिर मरूब हुए और हमदर्दी की लहर पैदा हुई। इलेक्शन से 3-4 रोज कबल फौज के पास नए सर्वे आए जिसमें नून लीग के पंजाब में वापसी के इम्कानात वाज़ेह थे। नून लीग का वोटर जो पहले मायूस था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस नहीं आएंगे, वो फिर से खड़ा हो चुका था। तब यह फैसला किया गया कि इलेक्शन वाले दिन भी मैनेजमेंट की जाएगी। इलेक्शन के बाद पोलिंग एजेंट्स को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, वोट काउंट तक रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह को बंद किया जाएगा और पीटीआई को अक्सरियत दिलवाई जाएगी। यूं पाकिस्तान की तारीख के बदनाम तरीन इंतखाबात में से एक में से मन मर्जी नताइज निकाले गए, जिसका खमियाजा मुल्क आज भी भुगत रहा है।